فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات قامت قيامه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہن، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا تو یہ اشرف المخلوقات یوں ہی دنیا میں نہیں آئے. بڑا معاملہ ہوا. یفسدون فی الارض ویسفکون الدماء. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، کیونکہ یہ خاک کا ہے، میں آپ کا ہوں. ہماری اوپر کو پرواز ہے، یہ کتنی اوپر ہوئے تو نیچے ہی آتا ہے. اپنے اپنے جس کا جواب اللہ نے ایک ہی دیا. یہ تم میں سے بہتر ہے. اور فرشتوں نے بھی اعتراف کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دنیا میں اس انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اللہ نے ائمہ کرام کو، اولیاء اعظام کو اور مصلحین کو بھیجتے رہے تاکہ اس انسان کی اصلاح ہوتی رہے. 100 سال میں، 1000 سال میں مجددوں کو پیدا. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، وہ لوگ جو 40 سال تک صادق الامین کہتے رہے، عبداللہ مرحوم کے لڑکے کو، ابو طالب کے بھتیجے کو، عبد المطلب کے پوتے کو جب اقرا کی آیت نازل ہوئی تو کاذب، فاجر، پاگل، مجنون کہنے لگے. کیونکہ الحق مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے اور حق کے اندر حق کہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جہاں گئے ویسی بن گئے. یہ منافقوں کا طریقہ ہے. یہ منافقوں کا طریقہ ہے. تم نماز پڑھ لو،
ہر مہینے عمرہ کر لو، سال کے سال حج کر لو، لیکن جب نفاق آپ کے اندر ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ کافروں سے بھی دیا تھا، کیوں؟ دھوکہ دھڑی کیا تھا۔ اب 420 کا کیس خطرناک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دنیا میں دیکھا، اس نے اللہ رسول سے اور ایمان والوں سے دھوکہ کیا۔ فدت کی تو اللہ نے مکے میں قریش تھے، ویسے تو قبیلے اور بھی تھے، لیکن سب قریشی ہی کی شاخ تھی، چاہے عبد المناف ہو یا ابو جہل ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ اخنس بن شریف ہو، یہ سب قریشی کی شاخ میں سے تھے، قبیلے الگ الگ ہو گئے تھے۔ اللہ نے یہ پوری صورت نازل کر دی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ تم جو یہ عطا کر چل رہے ہو اور عرب میں اپنے کو سب سے زیادہ سپر مان رہے ہو، تم میں کوئی خوبی نہیں، تم میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي، یہ تمہارے یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے نا، یہ اس کی فضیلت۔ رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں میں ایران کی طرف چلے جاتے ہو تجارت کرنے، سردیوں میں حبشے کی طرف چلے جاتے ہو تجارت کرنے، اور تمہیں کوئی ٹچ نہیں کرتا، کیوں؟ تم اللہ کے، تو تمہاری نسبت نہیں ہے، اللہ کے گھر کی نسبت، اللہ کے گھر کی نسبت ہے، جس کی وجہ سے تمہارا اکرام کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میاں میاں یہ کنڈکٹر صاحب کا لڑکا ہے، چاہے لڑکا اٹھا دے تو، لیکن کنڈکٹر باپ تھا نا، اس کی حیثیت۔ یہ مفتی اعظم کفایت اللہ کی اولاد میں سے دلی میں دیکھ لو، حالانکہ وہ کیا تھے نسب کے اعتبار سے، لیکن علم تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں بھی تم سفر کرتے ہو، گرمیوں میں بھی تم سفر کرتے ہو، جب چاہے جہاں تم منہ اٹھا کر چل دیتے ہو، تمہیں کوئی کچھ کہتا نہیں۔ اس لیے نہیں تم قریش ہو، اس لیے تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، اس کا احترام ہے۔ ورنہ عربوں میں 4 مہینے کے علاوہ سفر کرتے تھے، لوٹ لیے جاتے تھے۔ جی حج کے 4 دن، حج کا مہینہ 3 مہینہ اور 1 رجب، اسی 4 مہینوں وہ سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں کا وہ احترام کر کے کسی کو ٹچ نہیں کرتے۔ سمجھایا جاتا ہے، تم نے کوئی سرخا کا پر لگاؤ تو نہیں، بلکہ تمہاری نسبت ہمارے گھر سے، تو جس گھر کی نسبت تمہیں اتنا احترام کیا جاتا ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسی بیت اللہ والے نے اپنے نبی کو بھیجا۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان کا احترام کرو، ان کے حکم پر چلو، تو اب جو عزت تمہاری ہے اس وقت بھی ہو، آنے والے زمانے میں
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ڈانٹ پلائی تھی، عمرو بن عاص مصر کے گورنر تھے، وہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صوبہ تھا جو آج ملک ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ یورپ، امریکہ، افریقہ، ایشیا، 90 لاکھ مربع میل تو مصر کے گورنر 95 چھوٹے تھے اس وقت، جس کو آج جاسوس کہتے ہیں۔ مخبر کہ جاسوس جو ہے نا اور مانوس دونوں عربی کا تھا، انگلش میں کیا کہتے ہیں CID۔ تو وہ خبر دے دیتے تھے کہ آپ کے یہاں یہ ہو رہا ہے، پرچہ نویس نے لکھ کے بھیج دیا۔ ہر صوبوں میں یہ لوگ متعین تھے حکومت کے نظام چلانے کے لیے۔ حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی، عمرو بن عاص تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے۔ تمہارے راجے نے تمہارے صوبے کے اندر تمہاری گورنری میں جو ذمہ یہودی ہے، یعنی وہ تمہاری ضمانت میں ہے، اور اپنی حفاظت کا وہ 2.5 روپے تمہیں آج کے حساب سے اس وقت 2.5 روپے کا تھا، کیا ذمہ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، ٹیکس کو اس کے جان مال کی حفاظت، تو فوج خرچہ ہوگا نا۔ اب وہ بھی حضرت عمر نے دیکھا کہ بڑے میاں بھیک مانگ رہے ہیں، سنو بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ جی میرے پاس رہنا، میں ذمہ ہوں، ضمانت کے پیسے دینے پیسہ نہیں ہے، بھیک مانگ رہا، جمع کرواؤں گا۔ تمام مصیبت انہوں نے جاسوسوں کو بھیج دیا کہ تمام گورنروں سے آگاہ کر دو کہ جو معاملہ ذمہ دینے کے قابل نہیں ہے پیسہ اس کا معاملہ، دیکھ رہے یہ کیا بات ہے؟ جب تک جوان رہا جانور سے کام کیا گیا، اور جب بوڑھا ہو گیا تو اسے چھوڑ دیا۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، ہماری آبا و اجداد تھے جی۔ پھر دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد بھیک مانگنا، فرمایا رے بھائی پھر کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ میں نے تو تمہاری جزیے کو سب سے معاف کروا دیا کہ امیر المومنین پیٹ تو ہے نا، جب تک زندہ رہوں گا تو چاہیے روٹی لے۔ پھر تمام گورنروں کو، عمرو بن عاص کو مصر میں، حضرت امیر معاویہ کو شام میں، مغیرہ بن شعبہ کو معاملہ فارس میں، سب گورنروں کو خبر بھیج دی کہ جو
مذہب و ملت سے ضعیف ہو اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہو، اس کا وظیفہ مقرر کیا ہے۔ جی آج کوئی انڈا بھاٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو دے، آج یہ ہے نا۔ تو میں آگے بڑھ گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذمہ کو مار دیا، ان کے بیٹے نے، اور ماں کب سے تم نے، وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے اور تم نے غلام بنانا شروع کر دیا۔ جی امیر المومنین، میں نے مارا اپنے بیٹے کو، فرمایا وہ باپ بیٹوں کی بات ہے، بیٹے کو تم نے مارا کوئی بات ہے، تربیت کی تم نے، لیکن وہ تو غیر تھا۔ اسی بازار میں وہ ذمی یہودی جس کو تمہارے بیٹے نے مارا ہے، جسم کے اسی حصے پہ مارے گا سب کے سامنے۔ جی مساوات، یہ نہیں ظلم، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، نو کاغذ کی سدا چلتی، ظلم کبھی نہیں پلٹتا ہے اور حق ہمیشہ فروغ پاتا ہے۔ نہیں دیکھ رہے؟ ہاں جی، آپ لوگوں کو کہاں فرصت ہے اپنے کاروبار سے، اپنے کام سے، دنیا کی کیا خبر؟ میاں فلسطین میں کتنا ظلم ہوا، 48,000 لوگ بے قصور مارے گئے، آج اس کا نتیجہ دیکھ لو امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور دوسری طرف جو قوم اکثریت میں ہے وہ ایمان لا رہی ہے۔ حق کی مثال فٹ بال کی ہے، فٹ بال کو پانی میں ڈالو نا گیند کو، جتنا دباؤ گے اتنی اوپر وجاہد حق کو وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق آ جائے گا تو باطل ختم ہو جائے گا، اب باطل تو ختم ہونے ہی کے وقتی طور پر ہوتا ہے۔ ہاں تمہاری ثابت قدمی چاہیے، تم تو گنگا پہ جاتے ہو گنگا رام، اور جمنا پہ آئے تو جمنا داس، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، منافقوں کو جو قرآن نے کہا ہے، ادھر گئے تو ان کی جیسے، ادھر گئے تو ان کی جیسے۔ اپنی سربلندی کے لیے مسجد میں دونوں لا الہ الا اللہ والے ہیں، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، دینا مشتی۔ ابھی وہ یہودیت کا جو ہے دعوت دے رہا ہے اور تم نصرانیت کی دے رہے ہو، جھگڑا ہے۔ اچھی طرح سمجھ، جب دو حق والوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا تو یہ سمجھ لو کہ یہ دونوں اپنی میں پہ آ گیا، دین ختم۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نظر نہیں آتے، ہم کہ جس وقت تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا اس وقت ہم اس کام میں لگے ہوئے اور مرکزی سے پڑھے ہیں، اور ایک ایک استادوں کو ایک ایک شبدوں کو گنا دوں گا۔ ہاں تم تو ٹھنڈا دیکھ لیے تو کشمیر چلے گئے، مدراس چلے گئے، اور گرمی دیکھ لی تو کشمیر چلے گئے۔ سن 68 کے اندر بیتیا میں کمار باغ کے اندر جو ہے اجتماع ہوا تھا، سب سے بڑا دنیا کا، اس کے بعد ہی سورت میں ہوا تھا۔ دلی سے نیپال تک پیدل جماعت لے کے حضرت مولانا انعام اللہ حسن رحمت اللہ علیہ نے بھیجا، پیدل جماعت۔
वहाँ मुंशी बशीर थे जो इंचार्ज होते थे, लोगों की अमानतें रखते थे। 15 मिनट में दिल्ली से लेकर के और नेपाल तक का रास्ता बता दिया। कहाँ से कहाँ जाओगे इतनी देर में, कहाँ जाओगे? मैंने दूसरे दिन पूछा कि मुंशी जी एक बात तो बताएं कि आपने कहीं किताब में नोट किया है, पर मैं 5 बार गया हूँ ना, पैदल 5 बार गया हूँ नेपाल, सब याद जी। आपको ईसा पीर ना मूसा पीर सबसे बड़ा, समझ आए? इखलास खत्म। और इसकी मेहनत बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे ये जो उन्होंने कहा। कोई वक्त ऐसा नहीं होता था हम लोगों को पढ़ने से फरागत करके कि ये लोग वहां न रहते हो कि किस तरह इसे इखलास को खत्म करते। ये इनके अंदर जो लाहियत है ना, खुदा का खौफ है ना, रातों को रोना है ना, ये खत्म कर दो। आज वही 80 साल 85 साल में उनकी मेहनत कामयाब हो, और हम क्या हो गए तकदीर के फकीर, कंधे पर मोटी है वो भी नहीं और चल दी। मुर्दे को 4 कंधे की जरूरत, इसे कोई हासिल नहीं सिवाय इख्तिलाफ और सिवाय मार बुराई। अपने आप को समझो तुम क्या हो। इसीलिए अल्लाह कुरान क़यामत तक के लिए तो सिर्फ कुरैश को नहीं, तमाम इंसानियत को अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम अगर अल्लाह के रसूल के तरीके पर चलोगे कामयाब हो। अम्र इब्न आस कौन थे मालूम है? मक्के के शहजादा थे, आस इब्न वाइल के लड़के थे जो अपने कबीले के सरदार थे। और उस वक्त अम्र इब्न आस के जिस्म पर 2,500 हजार दिरहम के जो है ना जोड़े होते थे, जिस पर 100 दिरहम की लोग देखने को तरसते थे। उस वक्त वही कहा था, अफसोस कि इल्हाम और संजाब पहनने वाले ये बाप के बेटे के ऊपर ऊंट चलाने वाले का बेटा हुकूमत कर रहा है, यानी उमर। इनके वालिद ऊंट चलाते थे, ये भी चलाते थे। ये क्यों कहा? अगर वो पहले ही ईमान लाए कामयाब हो गए, अगर मैं पहले होता तो मैं जी। अल्लाह हमें आपको समझने की अमल की इखलास अता फरमाए, इत्ताहियत अता फरमाए, और आपस की नाचाकियों से अल्लाह ताला महफूज। जिन हज़रात ने सुना